اردو کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم فاتحہ کے بارے میں بتائیں گے جس سے وسطی ایشیا اور چین سمیت کئی عظیم عالمی طاقتیں لڑتی تھیں، لیکن یہ عظیم فاتحہ اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس عظیم جرنیل کا نام قتیبہ بن مسلم تھا۔ قتیبہ بن مسلم عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کی دریافت تھا۔ حجاج کی قتیبہ کے ساتھ پہلی ملاقات ابن اشعث کی بغاوت کچلنے کے دوران ہوئی۔ وہیں حجاج قتیبہ کی قائدانہ اور فوجی صلاحیتوں کا معترف ہو چکا تھا۔ روایات کے مطابق حجاج بن یوسف کو ایک عیسائی پادری نے بتایا کہ ان قریب ہی تمہاری جگہ کوئی یزید نام کا شخص ہوگا۔ یہ سنتے ہی حجاج کا شک خراسان کے گورنر یزید بن محلب کی طرف گیا، جس کو حال ہی میں حجاج بن یوسف نے خود ہی خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ حجاج نے اسے خراسان کی گورنری سے ہٹا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ یزید بن محلب خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک کا قریبی دوست تھا۔ اسی وجہ سے سلمان اور حجاج کے درمیان دیرینہ دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ حجاج نے قتیبہ کو خراسان کا نیا گورنر بنا دیا۔ ویسے تو حجاج تاریخ اسلامی میں ایک متنازع ترین کردار ہے، لیکن قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنانا ایک انتہائی عمدہ فیصلہ ثابت ہوا۔ خراسان، جو کہ آج کے پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے پر مشتمل تھا، ویسے تو اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن یہاں وقتاً فوقتاً بغاوتیں جنم لیتی رہتی تھی۔ قتیبہ نے گورنر بنتے ہی ان بغاوتوں کو کچل کر رکھ دیا اور یہاں کا نظم و نسق درست کر دیا اور جاسوسی کا نظام بھی بہتر کیا۔ قتیبہ بن مسلم کا اگلا ٹارگٹ سمرقند اور کاشغر جیسی عالمی منڈیوں کو اسلامی عملداری میں لانا تھا، لیکن اس کے راستے میں بخارا کی عظیم سلطنت حائل تھی، جس کی فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی، جبکہ قتیبہ کی فوج صرف 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ تعداد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قتیبہ نے بخارا کے دارالحکومت بیکند پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کرنے کی دیر تھی کہ قتیبہ کا 40,000 کا لشکر بخارا کے 6 لاکھ اور ارد گرد کی ریاستوں کے لشکروں کے گھیرے میں آ گیا۔ قتیبہ نے اپنی کمال قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند گھنٹوں کے اندر اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا اور بیکند پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر بخارا کا حکمران زروان گھبرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قتیبہ کی نظریں اب بخارا شہر پر ہیں۔ اس نے قتیبہ کو مال و دولت اور خوبصورت کنیزوں کا لالچ دے کر آگے بڑھنے سے روکنا چاہا، لیکن قتیبہ نے دنیاوی مال و دولت کی پرواہ نہ کی۔ ساتھ ہی قتیبہ نے حجاج کے حکم کے مطابق اپنی فوج کا ایک حصہ سندھ میں محمد بن قاسم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اب قتیبہ کے ساتھ 40,000 سے بھی کم سپاہی تھے، لیکن وہ پختہ ارادوں کا مالک شخص تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر بخارا پر حملہ کر دیا، لیکن زروان کو پہلے سے قتیبہ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ چنانچہ قتیبہ کو اس جنگ میں پسپائی اختیار کرنی پڑی، لیکن وہ اپنی فوج کو کسی بڑے نقصان سے بچا کر اپنے دارالحکومت مرو پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتیبہ نے ہمت نہ ہاری اور مرو پہنچ کر اپنی فوج کو دوبارہ متحد کیا، جاسوسی کا نظام بہتر کیا اور دوبارہ بخارا پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے بخارا پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس بار بھی قتیبہ کی فوج کی تعداد ہزاروں اور زروان کے لشکر کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن قتیبہ نے زروان کو ایک عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد قتیبہ نے یکے بعد دیگرے سمرقند اور کاشغر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے چین کی طرف نظریں کی، لیکن چین کے حکمران نے قتیبہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ چین کے صوبے سنکیام میں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت قتیبہ بن مسلم کی ہی مرہون منت ہے، لیکن افسوس یہ عظیم سپہ سالار تاریخ میں وہ مرتبہ حاصل نہ کر سکا جس کا یہ مستحق تھا۔ قتیبہ ایک دور اندیش شخص تھا اور یہ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا انجام دیکھنے کے بعد اپنے انجام سے باخبر ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں اور جرنیلوں کو جمع کیا اور سلمان بن عبد الملک کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے لشکر میں ایک بڑا حصہ بنو تمیم کا تھا، جس کا سردار وقی نام کا آدمی تھا۔ اس نے قتیبہ کے لشکر میں بغاوت پھیلا دی اور قتیبہ کے اپنے ہی سپاہیوں نے قتیبہ بن مسلم کو
موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح وہ عظیم سپہ سالار جس سے وسطی ایشیا اور چین اور دیگر عالمی طاقتیں لڑزتی تھیں، خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔